بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمانبرداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندے بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سربستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، یہ جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے حضرت جبرائیل نورانی مخلوق کی جرمٹ پہ جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، میرے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیا۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا۔ معراج نبوت میں بادرہ سے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا۔
سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے جلد نمبر 13 میں کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ سینہ اقدس کی شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوت کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت و دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر عمامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی فرماتے کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عمامہ شریف پہنایا گیا، وہ عمامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اس کی دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، 22 زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی نوری بارات، فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و بیابان ریگستانوں، گھنے جنگلوں، سرسبز و شاداب وادیوں پر اور پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت کا وہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سیلامی کے لیے موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔
یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 میں درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، حضرت جبرائیل اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دوجہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دلنواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا تھا۔ وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں اور درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کی جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف تو اب دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات و آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر اور چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی چشمان مقدس اشک بار تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر اشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی ہے وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نماز کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات آسمان گئے۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکے کا ایک شخص جو شام و فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے جس میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔
پھر اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے اندر قد و قال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے سب ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی سب افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پیروکار بنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالغیب پر عطا کرے، اور آج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔